صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہید کربلا بابا غریب و بے وطن بابا، شہید کربلا بابا غریب و بے وطن بابا، بیان کرتی تھی یہ صغرا میرے عیب کفن بابا، شہید کربلا بابا حسن کو زہر پلوایا، تمہیں تیروں سے چھدوایا، حسن کو زہر پلوایا، تمہیں تیروں سے چھدوایا، مٹایا رفتہ رفتہ یوں نشان پنجتن بابا، شہید کربلا بابا، اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری لاش روتی، اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری لاش روتی، گدائی کر کے پہناتی تمہیں دو گز کفن بابا، شہید کربلا بابا غریب و بے وطن بابا، بیان کرتی تھی یہ صغرا میرے عیب کفن بابا، شہید کربلا غریب و بے وطن بابا، فاتحہ۔ کتنا عظیم معرکہ کربلا ہوا،
کتنا عظیم معرکہ کربلا کتنا عظیم معرکہ کربلا ہوا، سجدے میں سر حسین کا تن سے جدا ہوا، آل نبی پر ظلم یہ کیسے روا ہوا ہے آج تک ہر ایک زباں پر یہ کیا ہوا، باطل کو جان دے کے مٹایا حسین نے، یوں نقش لا الہ بچایا حسین نے، یوں نقش لا الہ بچایا حسین نے، خیمے جلائے لوٹ لیا گھر حسین کا، سر سے ہر ایک بی بی کے چھینی گئی ردا، بچوں کی بھی زبان پہ وا محمدہ، میدان حشر بن گیا میدان کربلا، غش ہے غریب عابد بیمار کیا کرے، بے کس اسیر زینب غمخوار کیا کرے، بے کس اسیر زینب غمخوار کیا مقتل میں آج شام غریباں ہے یا حسین، سیدانیاں ہے گنجے شہیداں ہے یا حسین، زینب غریب پریشان ہے یا حسین، غربت میں کیسی بے سرو ساما ہے یا حسین، آل نبی پاک قیامت کی رات ہے، آل نبی پاک قیامت کی رات ہے، تنہا نگاہ بانی کو زینب کی رات ہے، تنہا نگاہ بانی کو زینب کی رات ہے، عباس یاد آ گئے اللہ ہر بے کسی، چوبے قنات بنتے علی نے سنبھالی، تنہا تلایا گرد کو تیار ہو گئی، نہ دے علی زبان پا نہ دے علی زبان پا، جاری ہے ہر گھڑی بے کس امام زادی پا مشکل کا وقت ہے، مشکل کشا کی بیٹی پا مشکل کا وقت ہے، مشکل کشا کی بیٹی پا مشکل کا وقت ہے، آتا ہوا ادھر نظر آیا جو ایک سوار، سمجھی یزیدی فوج کا ہے کوئی فتنہ کار، شاید ہے لوٹنے کا ارادہ، پھر ایک بار یہ کہہ کے روکنے لگی، یہ کہہ کے روکنے لگی، بچوں کی غم گسار لٹ ہو چکی ہے آل شہ مشرقین کی، لٹ ہو چکی ہے آل شہ مشرقین کی، تھم جا
بھی تو سوئی ہے بچی حسین کی تھم جا بھی تو سوئی ہے بچی حسین اسے سے پھر لجام فرس تھام کر کہا سنتا نہیں میں کہتی ہوں کیا بندے خدا بولا سوار گوشا الٹ کر نقاب کا پہچانتی نہیں مجھے بابا تیرے فدا زینب تیری مدد کے لیے آ گیا علی سنتے غنا باپ سے بیٹی لپٹ گئی سنتے غنا باپ سے بیٹی لپٹ رو کر کہا کہ دیکھیے غربت حسین کی کیا بے کسی میں ہو گئی کیا بے کسی میں ہو گئی حالت حسین کی پہچان بھی نہ جائے گی صورت حسین کی اس ظلم سے ہوئی ہے اس ظلم سے ہوئی ہے شہادت حسین کی عباس و قاسم اکبر و اصغر ہوئے شہید عباس و قاسم اکبر و اصغر ہوئے شہید بابا کہاں تھے جب یہ بہتر ہوئے شہید بابا کہاں تھے جب یہ بہتر ہوئے شہید شام غریباں عابدی کس درد سے کٹی زینب سے کوئی پوچھے ذرا حال بے کسی مقتل سے آ رہی تھی صدا شور و شین کی آواز تھی سنی ہوئی آواز تھی سنی ہوئی زینب تڑپ گئی رو کر پکاری پرسا مجھے دیکھ کے جائیے رو کر پکاری پرسا مجھے دیکھ کے جائیے اماں کے لیے میں میرے پاس آئیے اماں کے لیے میرے پاس آئیے کتنا عظیم معرکہ کربلا ہوا صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى صاحب الدعوة الشرعية والإسمة الفاطمية والصولة الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية
والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والعلوم الكاظمية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية ولبيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات. یہ آیہ مبارک گزشتہ 9 دنوں سے سرنامہ کلام رہی اور آج ہم اختتامی مجلس میں جمع ہو چکے ہیں۔ ترجمہ تو آپ کی نگاہ میں ہے کہ کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے؟ اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی اور ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ الفاظ کی بندشوں کو لے کر دنیا نے لغتی روشنی میں قرآن کے مفاہیم تلاش کیے۔ قرآن لوح محفوظ سے چلا، قلب نبی پر آیا، قلب نبی سے چلا، لسان نبی پر آیا، لسان نبی سے چلا، سماعت انسان تک پہنچا، کبھی دل تک اترا اور کبھی گلے میں کھیل کے رہ گیا۔ اس لیے کہ قرآن معجزہ ہے، اس کا پہنچنا ضروری ہے۔ جب سرکار رسالت مآب کعبے سے پشت لگا کر تلاوت قرآن کرتے تھے اور حروف مقطعات پڑھتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ خبردار اس آواز کو نہ سننا، اس آواز میں سحر ہے جو کھینچتی ہے انسان کو اپنی طرف۔ تو قرآن دلوں تک اتر جانے والی کتاب صحیح، لیکن قرآن ہی پر لکھا ہے کہ اسے کوئی مس نہ کرے جب تک کہ طاہر نہ ہو۔ یہ قرآن بازاروں میں ملا، یہ قرآن پریس میں چھاپا گیا، یہ قرآن مختلف مراحل سے گزرا۔ نہیں معلوم کہ سیاہی کیسی تھی، روشنائی کیسی تھی، کاغذ کیسا تھا، مگر ذات واجب کا یہ کہنا کہ اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک کہ طاہر نہ ہو۔ اس قرآن تک صرف وہی پہنچ سکتا ہے، یہ اوراق تک نہیں۔ قرآن حقیقی تک وہی پہنچ سکتا ہے جس کی نسل میں طہارت ہو، جس کی نسب میں طہارت ہو، جس کی فکر میں طہارت ہو، جس کے شعور میں طہارت ہو، اور وہی فکر، وہی قرآن کو جذب کرنے والی فکر ہو۔ تو قرآن حقیقی وہی ہے کہ جہاں معیار رحمانی ہو، جہاں لسان قرآنی ہو، جہاں رموز قرآنی جا کے پھیل جائیں تو کائنات بن جائیں، سمٹ جائیں تو قرآن بن جائیں۔ اسی کے لیے اقبال نے کہا کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، ہم نے قرآن کو حسین سے سیکھا۔ قرآن جب ایک جگہ سمٹ پر نقطے پر آ جاتا ہے تو وہ ذات حسین ابن علی ہے، اور پھیل جائے تو کائنات بن جائے۔ میں اس مختصر سی
تقریر میں پوری آیت پر تو گفتگو نہیں کروں گا، آپ کی نگاہ میں ہے گزشتہ 9 دن گفتگو ہوتی رہی۔ آج صرف میں اتنا عرض کروں کہ ملک عظیم کسی تخت و تاج کا نام نہیں ہے، ملک عظیم حدود سلطنت ارضی کا نام نہیں ہے، ملک عظیم اقتدار و اختیار کا نام نہیں ہے، ورنہ ملوکیت و اقتدار و اختیار کو دیکھ کر اس وقت دنیا بدلی، زمانہ بدلا، مورخین کے قلم بدلے، مفتیوں کے فتوے بدلے، سب کچھ اقتدار کے ہاتھ رہا، مگر اختیار حسین کے ہاتھ میں رہا، اختیار کل حسین کے ہاتھ میں رہا۔ یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ بلندی کہ حسین سمٹ کے کسی خطے میں نہیں رہے، سمٹ کے کسی ملک میں نہیں رہے، زمین کے کسی مخصوص مقام پر حسینیت نہیں رہی۔ حسین پھیل گئے تو کائنات کے ذرے ذرے میں پھیل گئے، اپنا گھر بنا لیا تو ہر مومن کے دل کو اپنا گھر بنا لیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ حسین کسی کے لیے اجنبی ہے، حسین کا نام کسی کے لیے غیر متعارف نام نہیں ہے۔ ایک دن کا واقعہ، صبح سے لے کر شام تک کا واقعہ، حسین نے عالم تنہائی میں انسانیت کو وہ پیام دیا ہے کہ وہ پیام درد کی موجوں پر چلا، کرب کی لہروں پر چلا، خون کی امواج پر سفر کرتا ہوا چلا۔ حسین نے سارا نصاب شریعت ریت پر لکھ دیا، مگر اپنے بچوں کے خون سے لکھا۔ یہ نصاب شریعت جب پھیل گیا تو کائنات میں اسلام حقیقی کہلایا۔ یہ ہے، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حسین کسی مخصوص تہذیب کے بھی پابند نہیں، کسی مخصوص خطے کے بھی متمکن نہیں۔ حسین کا غم اتنا آفاقی ہے کہ ہر طبقہ انسانیت نے اس کو اپنا غم سمجھا، تہذیبوں میں ڈھل گیا، مختلف تہذیبوں میں ڈھلا، اور ہر تہذیب نے اپنے شعور کی شرافت پر پہنچ کر حسین ابن علی کو سلام کیا۔ یہ سلام نصرت مظلوم کی صورت میں سلام ہے، یہ سلام ان خاک نشینوں پر سلام ہے کہ جنہوں نے خاک نشینی تو اختیار کی، مگر حکومت عالمین پر ان کی حکومت پھیل گئی۔ یہ وہ مقام ہے، کربلا اسی مقام کا نام ہے۔ دنیا میں واقع کربلا کے بعد سے آج تک جتنے آنسو بہائے گئے ہیں، اگر ان تمام آنسوؤں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا تو 7 سمندر چھوٹے پڑ جاتے اور ایک 8واں وسیع سمندر وجود میں آتا، جس کو بحر غم سید الشہداء کہا جاتا۔ یہ حسین کی محبت ہے، یہ حسین سے محبت ہے۔ یہ غم انسانوں کے دلوں میں یوں جاگزیں ہو گیا کہ ادھر ہلال محرم نمودار ہوا، ادھر دلوں کے دروازے کھل گئے کہ مہمان آ رہے ہیں۔ حسین اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، قافلہ پورا آ رہا ہے۔ کئی مقامات پر یہ تفصیلات ملتی ہیں کہ ان گھروں میں بھی کہ جہاں کوئی عزاداری کا اہتمام کرنے والا نہیں تھا، اہتمام وہاں بھی ہوا، انتظام وہاں بھی ہوا۔ کئی واقعات بھرے ہوئے ہیں ایسے واقعات سے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ دنیا کبھی کبھی واقعے کو افسانہ اور کہانی سمجھ کے گزر جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ داستان جسے حسین نے اپنے خون سے رقم کی ہو، یہ ایک ایسی حقیقی واقعات کی مرتب ایک جلد ہے کہ جس کے بعد دیکھنے کے بعد انسان کو سوائے حق و صداقت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ کئی مقامات، 1-2 مقامات کا تذکرہ کروں اور پھر میں اس مرحلے سے گزرنا چاہوں کہ جہاں آج پہنچنے کا حق ہے، کہ جب ادائے حسین کا اہتمام نہ تھا، سامان بھی نہیں تھا، اسباب بھی نہیں تھے، گھر میں کوئی عزیز بھی نہیں تھا،
आने वालों ने दरवाजे पे जंजीर हिलाई, पूछा कौन? कहा मुसाफिर हैं। मुसाफिर हैं, कहा आओ। और कहा किधर का इरादा था? कहा जा तो रहे थे लेकिन रास्ते में मुहर्रम का चांद दिखाई दे गया, चाहते हैं कि यहाँ रहे। मेज़बान आँखों से नाबीना भी, मजबूर भी, फलाकत ज़दा भी खुश हो गया कि मेरे घर में अज़ा का एहतमाम हो रहा है। रहने वाले रहे, रोज़ अज़ाए हुसैन बरपा होती रही। ऐसी अज़ा में कोई बीबी की आवाज़ इस दर्द से आती, मेरे हुसैन, मेरे बच्चे हुसैन, मेरे लाल हुसैन। नाबीना तो थी, देख नहीं सकी। दिन गुजरते गए। एक शाम ऐसी भी गुजरी जो शाम बहुत उदास थी। मालूम नहीं किसने नौहा पढ़ा और ऐसा जिगर खराश नौहा पढ़ा जैसे किसी बच्ची के गोशवारे छिन गए हो। 11वीं 12वीं मुहर्रम को आने वाले मेहमान जाने लगे और उसके बाद उसने, जो मेज़बान खातून थी, उसने कहा बीबी ज़रा मुझे उस बीबी के पास ले चलो जो बीबी इस कर्ब से रोती थी। मेरे हुसैन, मुझे लगता था कि मेरा कलेजा निकल पड़ रहा है, मुझे उसके पास ले चलो। एक बीबी ने थाम के हाथ ले जाकर कहा यही तो वो है। तो उसने कहा मेरे पास बीबी माले दुनिया से तो कुछ नहीं है, मैं बड़ी नादार बैठी थी, बड़ी गमगुसार बैठी थी, मेरे पास इस्तेमाम नहीं था। आप लोगों ने बड़ा एहसान किया, मेरे घर में अज़ाए हुसैन बरपा की और कहा कि रोजाना जो तबर्रुक मिलता था उसे मैंने संभाल के रखा है। बीबी ये हुसैन का सदका है, आप कबूल करें। एक मर्तबा उस बीबी के रोने की आवाज आई, मेरे हुसैन, तेरी माँ को तेरा सदका मिल रहा है मेरे लाल। तो कहा कि मैं उस गरीब हुसैन की माँ हूँ, खुदा तुझे आबाद और शाद रखा था, इन मंजिलों से चली। आज मैं यही चाहता था कि इसी तरह से आपके आंसू बहते रहें। नहीं मालूम कौन बीबी आपके साथ साथ सफर करती रहेगी। अल्लाह मेरे बच्चे के मातमदार जा रहे हैं। नहीं मालूम कोई छोटी सी छोटी भी आपको सबील दिखाई दे तो उस सबील को छोटी समझ के नजरअंदाज मत करना। नहीं मालूम उसके करीब ही कोई बीबी खड़े हो के कह रही होगी ये मेरे प्यासे बच्चों की सबील है, जो बच्चे पानी के एक बूंद के लिए हाथ में शहीद हो। अजीज़ान गिरामी, आखिरी जुमले मैं चाहता यही था कि इसी तरह से ये सफर अज़ा यहाँ पहुँचे। हुसैन घोड़े पर सवार हुए, आए मैदान जंग में। जंग की कैसे ना लड़ता, फातह खैबर का लाल था, मगर लड़ते लड़ते एक मरतबा लाशे अली अकबर के करीब पहुँचे तो एक मरतबा बेटे को मुखातिब करके कहा तुमने ना देखी जंग पदर है, पदर की जहाँ। अली अकबर उठो, फिर मख्तल को खिताब करके कहा देखो मेरी जंग, पिसर मुर्दा की जंग देखो, बरादर मुर्दा की जंग देखो, जिसका बाजू बराबर का भाई मारा गया उसकी जंग देखो। और उसके बाद नहर के किनारे खड़े होके एक मर्तबा लाशे अब्बास को देखा। कहा अब्बास तुमको बड़ी हसरत थी ना जंग की, ये लो ये हमला तुम्हारी तरफ से है। लड़ते चले। अज़ीज़ान गिरामी, कोई और मौका होता तो मैं बतलाता कि जंग का आलम क्या था, मगर मैं इतना कहूं कि कम से कम बदतरीन मख्तल नवीस लिखता है 30,000 का लश्कर था। ज्यादा से ज्यादा तो ये तादाद लाखों में पहुंच जाती है। मगर ये तो कोई मुझे बतलाए कि 11वीं मुहर्रम को कितने दस्ते थे जो अहले हरम के साथ गए। ये बाकी सारा लश्कर जुल्फ़िकार हुसैनी ने यूं खता किया कि इस अंदाज से हुसैन जंग करते। मेरे बेटे को मारने वालों, अब्बास के शान कलम करने वालों, देखो ये जंग कैसी होती है। लड़ते चले, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। और मंजूर
معذور تھا. ایک مرتبہ آواز آئی بس حسین بس حسین بس ہے, اب صبر کے جوہر چاہیے. تلوار کو نیام میں رکھا. جنگ کا عالم دیکھ کے اشقیاء پکارتے تھے حسین تم کو علی اکبر کا واسطہ حسین, کیا گزری ہوگی بوڑھے دل پر, بیٹے کا واسطہ دیا جا رہا ہے. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. اب جو گزری کس کی طاقت ہے کہ اس کو بیان کر سکے. عزیزان گرامی, جس کے پاس تلوار نہ تھی اس کے خنجر تھے, جس کے پاس خنجر نہ تھے ان کے بھالے تھے, جن کے پاس کچھ نہ تھا ان کی گولیوں میں پتھر تھے. حسین تنہا گھوڑے پر جھوم رہے ہیں. ایک مرتبہ آواز سنائی دی, اماں باجاؤ اماں. مرثیے میں آپ نے سنا کہ ناگہاں آئی یہ آواز کہ اماں صدقے میرے ماں باپ فدا, میں تیرے قربان صدقے, کون کون آج ہوا تجھ پہ میری جان صدقے, شیر کتنے ہوئے قربان صدقے. قتلگاہ سے ابھی جنت, قتلگاہ کو ابھی جنت سے جمعہ آتی تھی, حور ایک ننھے سے لاشے کو لیے جاتی تھی. قافلہ لٹ گیا اماں, میرا لشکر نہ رہا, جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا, رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا. اب قبر آپ نے لیا آن کے, جب گھر نہ رہا ایک میں ہوں تو میرے قتل کی مشتاقی ہے, بوسہ گاہ نبوی کٹنے کو اب باقی ہے. عزیزان گرامی, گفتگو مادر و فرزند میں ہوتی تھی کہ ایسے موقع پر شمر نے خنجر کو نکالا اور پھر یہ بیعت آئی ہے. شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں؟ بولے شاہ دیکھ لے دروازے پر زینب تو نہیں, وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب, چیختی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب, گر سراچوں سے نکل آئے گی باہر زینب, روک سکنے کی نہیں پر میرا خنجر زینب, حلق کو آپ کے بے خوف و خطر کاٹوں گا, ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا. عزیزان گرامی, آئی زہرا کی صدا, شمر تو نابینا ہے, در پہ زینب نہیں بالی پہ مگر زہرا ہے. ارے بے رحم خطا میرے پتر کی کیا ہے, آسی الٹی ہے کیوں, دیکھ کو کیوں کھینچا ہے, کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے, میرے بچے کو نہ کر دے. حسین نے دونوں ہاتھوں سے مٹی کو جمع کیا, سر کو سجدے میں رکھا. لقائے رب کی منزل ہے, رضائے رب کی منزل ہے, نفس مطمئنہ سجدے میں ہے. سر کو رکھا, کہا رضن بے قضائہی و تسلیماً لامرہ, میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں, تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں. وہ صبراً علی بلائک, تیرے امتحان میں صابر ہوں. یا غیاث المفتقسین, تو جو پناہ نہ رکھنے والوں کو پناہ دینے والے. اور اس کے بعد صرف ایک جملہ کہا, میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا, اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. سر سجدے سے اٹھایا نہیں گیا, لو کے نیزہ پہ سر بلند ہوا. عابد بیوہ نے کہا پپی اماں پردہ ذرا ہٹا, دیکھا باپ کا سر ہے, کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ماتم حسین 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 حسین, لاش مظلوم کی مختل سے اٹھا لو سجاد, لاش مظلوم کی مختل سے اٹھا لو سجاد. جسم بابا کا لینوں سے بچا لو سجاد, لاش مظلوم کی مختل
سے اٹھا لو سجاد، روند ڈالے گا لئی شاہ خدا کی میت، روند ڈالے گا لئی شاہ خدا کی میت، کوئی ہمدرد اگر ہو تو بلا لو سجاد، لاش مظلوم کی مقتل سے اٹھا لو سجاد، آگ خیموں میں لگا دی ہے ستمگاروں نے، آگ خیموں میں لگا دی ہے ستمگاروں نے، جلتے خیموں سے یتیموں کو نکالو سجاد، لاش مظلوم کی مقتل سے اٹھا لو سجاد، کس کو آواز دے نصرت کے لیے بنت علی، کس کو آواز دے نصرت کے لیے بنت علی، غش سے چونکو ذرا بچوں کو سنبھالو سجاد، چادریں چھن گئی ماں بہنوں کا پردہ نہ رہا، چادریں چھن گئی ماں بہنوں کا پردہ نہ رہا، کوئی چہرہ نہیں سر اپنا جھکا لو سجاد، شمر مارے نہ تماچے کہیں معصومہ کو، شمر مارے نہ تماچے کہیں معصومہ کو، اپنی گودی میں یتیمہ کو چھپا لو سجاد، ہچکیاں بند نہ ہوتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہچکیاں بند نہ ہوتی ہے نہ نیند آتی ہے، اپنے سینے پر سکینہ کو سلا لو سجاد، لاش مظلوم کی مقتل سے اٹھا لو سجاد، لاش مظلوم کی مقتل سے اٹھا لو سجاد، فاطمہ کا تھا یہ نوحہ میرے مظلوم حسین، مجھ کو آواز دو بیٹا میرے مظلوم حسین،
زخم ہے جسم کے گہرے نا اذیت تو کہیں تجھ کو لپٹا میں کیسا میرے مظلوم سے فاطمہ کا تھا یہ لو میرے مظلوم حسین ہائے دیکھوں کن آنکھوں سے لاشا تیرا پرزے ٹکڑے ہوتا ہے کلے جا میرے مظلوم سے فاطمہ کا پالا تھا تجھے پیس کے چکی بیٹا ماں نے پالا تھا تجھے پیس کے چکی بیٹا تیرا روندہ گیا لاشا میرے مظلوم سے فاطمہ کا تھا یہ لو میرے مظلوم حسین ہائے سونے جنگل میں پڑی ہے تیری میت پیارے کوئی پرسا نہیں تیرا میرے مظلوم سے فاطمہ کا تھا یہ میرے مظلوم سے مجھ کو آواز دو بیٹا میرے مظلوم حسین 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 یا علی یا عباس حسین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکہ ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین السلام علیکہ وعلی اخیک ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء السلام علیکہ یا مغیث شیعتی وزراء فی یوم الجزاء السلام علیکہ المدفون بارض طوس السلام علیکہ یا مولا یا علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن
السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ وعلی آبائک الطیبین الطاہرین المعصومین رحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد